بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جنوبی افریقہ کے عظیم رہنما نیلسن منڈیلا کی آٹو بایوگرافی لانگ واک ٹو فریڈم کے حوالے سے اہم باتیں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے نیلسن منڈیلا کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم باتوں کا جاننا یقیناً فائدہ مند ہوگا کہ نیلسن منڈیلا کا اصل نام روہلی لہلا تھا۔ اس کا باپ ہنری اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ منڈیلا نے فورٹ میئر یونیورسٹی سے ایجوکیشن حاصل کی۔ 1942 میں اسے قانون کی ڈگری ملی۔ 1944 میں وہ افریقن نیشنل کانگریس میں شریک ہوا اور حکمران نیشنل پارٹی کی نسل پرستانہ حکمت عملیوں کے خلاف مزاحمتی کارروائیوں میں حصہ لینے لگا۔ 1956 سے 1961 تک اس پر غداری کا مقدمہ چلا اور 1961 میں اسے بری کر دیا گیا۔ 1960 میں ANC یعنی افریقن نیشنل کانگریس پر پابندی لگی تو نیلسن منڈیلا نے اس کے اندر ایک عسکری تنظیم کی ضرورت پر زور دیا۔ جون 1961 میں اس جماعت کی انتظامیہ نے منڈیلا کی تجویز پر غور کرتے ہوئے قرار دیا کہ جماعت اس کی مجوزہ مہم میں حصہ لینے والوں کو نہیں روکے گی۔ یوں ایک عسکری تنظیم امکھانٹو وی سیزوے کے نام سے جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ 1962 میں منڈیلا کو گرفتار کیا گیا اور اسے 5 سال بامشقت قید کی سزا سنائی گئی۔ 1963 میں جب افریقن نیشنل کانگریس اور اس کا عسکری ونگ کے امکھانٹو وی سیزوا کے بیشتر رہنما قید ہو چکے تھے تو اس کے ساتھ منڈیلا پر بھی حکومت کا تختہ الٹنے کا الزام لگایا گیا اور مقدمہ چلا۔ اس نے ڈاک کے ذریعے جو پیغام دیا اس سے عالمی شہرت حاصل ہوئی۔ 12 جون 1964 کو منڈیلا سمیت اس کے 8 ساتھیوں کو گرفتار کر کے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ 1964 سے 1982 تک اسے رابن آئی لینڈ کی جیل میں قید رکھا گیا۔ بعد میں اسے پولز مور کی جو جیل تھی وہاں پہ بھی اس کو کچھ عرصے کے لیے قید کیا گیا۔ قید کے سالوں میں نیلسن منڈیلا کی شہرت بتدریج پھیلتی چلی گئی۔ اسے جنوبی افریقہ کا اہم ترین رہنما کے طور پہ دنیا نے تسلیم کیا۔ نسلی امتیاز پر مبنی جو حکومت کی پالیسیاں تھیں، یعنی جنوبی افریقہ میں گورے رنگ والوں نے کالے رنگ والوں کے خلاف جو پالیسیاں اختیار کی ہوئی تھیں، تو منڈیلا اس کے خلاف ایک طاقتور علامت کے طور پر سامنے آیا اور اپنے سیاسی اصولوں پر سمجھوتے کی قیمت پر رہا ہونے سے متواتر انکار کرتا رہا۔ یعنی حکومت نے کئی دفعہ کہا کہ آپ کو آزاد کر دیا جاتا ہے، آپ ہماری یہ شرائط مان لیں، لیکن منڈیلا نے کہا کہ نہیں، میں اپنی شرائط پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ نیلسن منڈیلا کو 18 فروری 1990 کو بالآخر رہا کر دیا گیا۔ یعنی اتنی طویل قید کے بعد آخر جنوبی افریقہ کی گوروں کی حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی اور نیلسن منڈیلا رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد وہ پوری دل جمعی سے اپنے مقاصد کے حصول کی کوشش میں لگ گیا۔ اس نے 4 دہائیاں پہلے جو اپنے اصول متعین کیے تھے اس نے بالکل فراموش نہیں کیا۔ 1960 میں عائد کی گئی پابندیوں کے بعد افریقن نیشنل کانگریس کا جنوبی افریقہ میں پہلا اجلاس 1991 میں ہوا۔ منڈیلا کو اس تنظیم کا ڈپٹی صدر منتخب کیا گیا اور اولیور ٹیمبو جو ہے وہ چیئرپرسن منتخب کیا گیا۔ اولیور ٹیمبو کی بیماری کے بعد جولائی 1991 میں اسے تنظیم کا صدر بنا دیا گیا۔ یعنی 1991 میں نیلسن منڈیلا افریقن نیشنل کانگریس کا بھی صدر بن گیا۔ 1993 میں منڈیلا اور جنوبی افریقہ کی حکومت کے اس وقت کے گورے رنگ کے صدر جس نے یعنی یہ منڈیلا کو رہا کیا اور کالے رنگ والوں کے حقوق تسلیم کیے، FW ڈی کلارک، ان دونوں کو ملا کے 1993 میں امن کا نوبل پرائز دیا گیا۔ یعنی 1993 کا جو نوبل کا امن پرائز ہے
وہ نیلسن منڈیلا اور جنوبی افریقہ کی حکومت کے جو اس وقت کے صدر تھے FW ڈی کلارک کو دیا گیا۔ انہیں یہ انعام نسل پرستی کے خاتمے اور جنوبی افریقہ میں غیر نسلی جمہوریت کی بحالی کے لیے کی گئی کوششوں کے اعتراف میں ملا۔ اپریل 1994 میں جنوبی افریقہ میں پہلا انتخاب ہوا جس میں تمام لوگوں نے بلا امتیاز نسل حصہ لیا اور منڈیلا کو صدر منتخب کر لیا گیا۔ منڈیلا نے ملک کی سیاہ فام آبادی کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے نئی تعلیمی اور اقتصادی پالیسیاں متعارف کروائیں۔ نیلسن منڈیلا نے جنوبی افریقہ کا صدر بننے کے بعد گورے رنگ والوں کے ساتھ بھی کوئی امتیازی رویہ اختیار نہیں کیا۔ منڈیلا ایک بہت عظیم رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت لکھاری بھی تھا۔ اس نے جو اس کی تقریریں اور تحریریں ہیں ان کا جو مجموعہ ہے وہ نو ایزی واک ٹو فریڈم کے عنوان سے 1965 میں منظر عام پر آیا تھا، اور پھر آئی ایم پریپیئر ٹو ڈائی اس کی ایک کتاب 1979 میں منظر عام پر آئی تھی۔ نیلسن منڈیلا کی بہت ہی خوبصورت اور معلومات سے بھرپور آٹو بایوگرافی لانگ واک ٹو فریڈم جو ہے وہ چھپ کر سامنے آئی۔ تو آج ہمارے سامنے یہ بک ہے لانگ واک ٹو فریڈم، جس میں نیلسن منڈیلا نے جو ہے وہ اپنی زندگی کے تمام اہم واقعات پر روشنی ڈالی ہے، کس طرح اس نے اپنی اسٹرگل کو جاری رکھا اور گورے رنگ والوں کی جو جارحانہ اور ظالمانہ پالیسیاں تھیں کالے رنگ والوں کے خلاف، ان کے خلاف کس طرح نیلسن منڈیلا نے جو ہے وہ مزاحمت کی، اور پھر اب امکھانٹو وی سزوے کے نام سے جو ہے وہ ایک تنظیم بنائی جو عسکری تنظیم تھی۔ بالآخر یعنی یہ نیلسن منڈیلا جیسا آدمی بھی جو ہے وہ آخر حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے لیے مجبور ہو گیا۔ یعنی یہ چیز بڑی حیرت انگیز ہے کہ وہ نیلسن منڈیلا جو گاندھی کے فلسفہ عدم تشدد کا پرچارک تھا، بالآخر اسے بھی حکومت کے خلاف اس وقت کے نسلی امتیاز برتنے والی گورے رنگ والوں کی حکومت کے خلاف اسے مزاحمت کے لیے امکھانٹو وی سزوے کے نام سے عسکری تنظیم، عسکری ونگ بنانا پڑا، اور نیلسن منڈیلا خود اس میں بھرپور حصہ لیتا رہا۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی اس کتاب میں اپنی زندگی کے ابتدائی ایام اور اپنی زندگی کی ابتدائی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ افریقن نیشنل کانگریس کے قیام، اور پھر امکھانٹو وی سزوے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اس وقت کی جنوبی افریقہ کی حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں اور ان سب کو جو ہے وہ اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ تو نیلسن منڈیلا کی انتہائی یہ خوبصورت کتاب ہے، آٹو بایوگرافی ہے، جس میں نیلسن منڈیلا نے جو ہے وہ اپنی زندگی کے تمام اہم واقعات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو یہ دنیا کی مشہور آٹو بایوگرافی میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ بک بہت سی زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے ہیں، اردو میں بھی اس کا بہت ہی خوبصورت ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ یہ خوبصورت ترجمہ جو ہے خالد محمود خان نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اردو میں تراجم مل جاتے ہیں جس میں نیلسن منڈیلا کی جو ہے وہ زندگی کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یعنی لانگ واک ٹو فریڈم جو آٹو بایوگرافی ہے، اس کا انتہائی خوبصورت یہ ترجمہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جس میں ابتدائی طور پہ نیلسن منڈیلا کی زندگی کے اہم واقعات، اور پھر جو ہے وہ جیسے نیلسن منڈیلا نے اپنی زندگی کے حقائق بیان کیے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ایک فہرست ہے جس میں بچپن دیہات میں جوہانسبرگ، آزادی کے مجاہد کا جنم، جہد یعنی جد و جہد، میری حیات ہے، غداری، کالا باغی، ریوانیاں، جزیرہ رابن، تاریک برس، جزیرہ رابن میں امید کی کرن، دشمن سے بات چیت، اور پھر جو ہے وہ 10واں باب جو ہے وہ آزادی پر ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ نیلسن منڈیلا لکھتے ہیں کہ میں یہ کتاب اپنے 6 بچوں کے نام جو ہے وہ کرتا ہوں، جن کی حمایت و محبت میرا خزینہ ہے۔ 21 نواسے، نواسیوں، پوتے پوتیوں اور ان کے بچوں جو میرے لیے بے پناہ مسرتوں کا باعث ہیں، اور اپنے تمام ساتھیوں، دوستوں اور جنوبی افریقہ کے عوام کے نام منسوب کرتا ہوں کہ مجھے ان کی خدمت کا شرف حاصل ہے، اور ان کے حوصلے، استقلال اور حب الوطنی سے میں ہمیشہ جلا حاصل کرتا ہوں۔
تو آج کی گفتگو میں ہم نے دنیا کی مشہور آٹو بایوگرافی لانگ واک ٹو فریڈم جو نیلسن منڈیلا جو ہے جنوبی افریقہ کے عظیم رہنما جو ہیں ان کی یہ آٹو بایوگرافی ہے، اس پہ آج ہم نے گفتگو کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری گفتگو یہ پسند آئی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے آپ کو، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیں۔ بہت شکریہ۔